مولانا محمود مدنی کی جمعیت کی طرف سے انہی کے ایک معزز جو ایک عالم دین بھی ہے حضرت مولانا بدر الدین اجمل صاحب کو ایک نوٹس جاری کیا گیا اور اس نوٹس کا جواب بھی 24 گھنٹے کے اندر ان سے طلب کیا گیا ہے۔ اس نوٹس کو لے کر سوشل میڈیا کے ہر پلیٹ فارم پر ایک ہنگامہ برپا ہے۔ حالانکہ میں اس چیز میں اپنے آپ کو کودنا نہیں چاہتا اور میں اپنے آپ کو دور رکھتا ہوں، لیکن یہ ایسا معاملہ مجھے محسوس ہوا جس میں ہم نے بہت کچھ ان ان بھکتوں کو جواب دینے کی کوشش کی ہے، اور اس ویڈیو سے میں انہی ان بھکتوں کو جواب دے رہا ہوں اور صاف لفظوں میں کہتا ہوں کہ اسد الدین اویسی اور ان کے ان بھکت سپورٹر اس ملک کے امن کے لیے خطرہ ہے، اس ملک کی بھائی چارگی کے لیے خطرہ ہے، اس ملک کے مسلمانوں کے اتحاد کے لیے خطرہ ہے، اس ملک کی ڈھانچے کو کمزور کرنے والی وہ پارٹی جو قیادت کے نام پر اپنے ووٹ کو حاصل کرتی، ان کے سربراہ، ان کے لیڈر صرف دکھانے کے دانت کچھ اور دلوں کے اندر کچھ اور، کہ جو علماء پر زبان درازی کرتے ہیں، جن کے بہار کے صدر ایک عالم دین کو نظر انداز کرتی ہے اور سنت نبوی کے قاتل کو ٹکٹ دیتی ہے، اس پارٹی پر، اس قیادت پر کیا بھروسہ کیا جائے کہ جو علماء کو پھنساتی ہے اور دکھانے کے لیے پروپیگنڈے کرتی۔ اب کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ اس ملک کے امن کے لیے خطرہ ہے، یہ اپنے مفاد کی سیاست کر رہی ہے۔ اس ملک کے اندر جمعیت علماء ہند ایک واحد تنظیم ہے جو اپنے مفاد نہیں بلکہ ملک کی سالمیت کے لیے کام کرتی، ملک کی بھائی چارگی کو فروغ دینے والی جماعت کا نام جمعیت ہے، ملک کے ہر طبقے کی آواز کا نام جمعیت ہے، ملک کو جوڑنے والی، ملک کو مضبوط کرنے والی پارٹی کا نام جمعیت ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی سیاسی پارٹی، چاہے وہ کانگریس ہو، ہم کسی سیاسی پارٹی کا سپورٹ نہیں کرتے، وہ سب اپنے مفاد کے لیے سیاست کرتی۔ اور میں ان لوگوں کو کہتا ہوں جو علماء پر زبان درازی کر رہے ہیں، جو علماء کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، اندیشہ ہے کہ تمہاری زبان کتے کی طرح نہ ہو جائے۔ اور میں پھر کہتا ہوں بمانگے دوہل کہ اویسی اور ان کے سپورٹرز اس ملک کے امن کے لیے خطرہ ہے، اس ملک کی مسلمانوں کے اتحاد کے لیے خطرہ ہے، قوم کے نام پر، لیڈرشپ کے نام پر اپنے مفاد کی سیاست کرتی ہے۔ سوائے اس پارٹی میں حضرت مفتی اسماعیل قاسمی صاحب کے علاوہ کوئی بھی بھروسے کے قابل نہیں۔ جمعیت نے جو نوٹس جاری کیا ہے وہ صحیح کیا ہے، اگرچہ میں مولانا محمود مدنی کا مخالف ایک آدمی ہوں، میں نے ابھی حال ہی ان کے بیان پر تفصیلہ کیا ہے اور ان تک ہماری میسج پہنچی ہے، لیکن جو صحیح ہے وہ اس کو صحیح کہا جائے گا، جو غلط ہے اس کو غلط کہا جائے گا بمانگے دوہل۔ لیکن جو لوگ بغیر سوچے سمجھے اس نوٹس کا ویرودھ کر رہے ہیں، وہ اس ملک کو سالمیت کے لیے خطرہ ہے۔ دنیا اور آخرت دونوں سنوارنے کی طاقت اگر کسی کے پاس ہے وہ اللہ نے ان علماء کو دیا ہے۔ کوئی سیاسی پارٹی آپ کے مستقبل کو نہیں سنوار سکتی، سب اپنے مفاد کی سیاست کرتی۔ میرے عزیز نوجوانوں، انبھکت مت بنو۔ کچھ ہمارے اچھے چینلز وہ گودی میڈیا کی زبان آج استعمال کر رہے ہیں، میں انہیں بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ہی گودی میڈیا کے ویرودھ کرنے والے ہیں، لیکن آج خود آپ گودی میڈیا کی طرز پر کام کر رہے ہیں، آپ بھی ان انبھکتوں کی سپورٹ کر رہے ہیں جن کو نہ دنیا کا علم ہے نہ آخرت کا علم ہے۔
اس ملک کی کسی بھی سیاسی پارٹی کے فیور میں نہیں ہے، سب اپنے مفاد کے لیے سیاست کرتی ہے۔ جمعیت علماء ہند ہی ایک واحد تنظیم ہے جو اس ملک کی کو بچا سکتی ہے، اس ملک کی، لیکن یہ تقسیم ہونے کی وجہ سے اس کا نقصان ہو رہا ہے۔ ہم نے اس موقع پر بہت کچھ گفتگو کر چکے ہیں، انشاءاللہ جب موقع ملے گا تو آئندہ کریں گے، لیکن تقسیم ہونے کے باوجود بھی مسلمانوں کی کا بھروسہ مند، مسلمانوں کی اور اس ملک کی سب سے بڑی طاقت جمعیت علماء ہند۔ ہمیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے، ان کے قدم کو مضبوط کرنا چاہیے اور ان کی ہمیں تائید کرنی چاہیے۔ ان کے اکابرین کو طعن و تشنیع کرنے سے اپنے آپ کو باز رکھو، ورنہ اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ علماء کی غیبت کرنے والے، یاد رکھو نوجوانوں، علماء کا گوشت بڑا زہریلا ہوتا ہے، اسے کھانے کی کوشش نہ کرو۔ اپنے حال پر رحم کرو۔ جواب دینا میری عادت نہیں ہے، لیکن مجبوراً مجھے یہ بات کہنی پڑ رہی ہے۔ اس نوٹس کے بعد جو ہنگامہ برپا ہے، اس کے جواب میں، اس کی تائید میں بہت کم لوگ ہیں، لیکن مخالفت کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے، اور وہ سب ان بھکت ہے، اکثر جن کے پاس کوئی کام نہیں ہے، صرف سوشل میڈیا پر ایکٹیویٹ رہتے۔ ہم ان دوستوں سے بھی گزارش کرتے ہیں جس کو یہاں کی جمہوریت پر، گنگا جمنی تہذیب پر بھروسہ ہے، وہ ان بھکتوں کو جواب دیں اور ان کو سکھائیں کہ اس ملک کی سالمیت ہمارے اتفاق اور اتحاد میں ہے، علماء کے سپورٹ کرنے میں، علماء کے ساتھ دو، علماء کا ساتھ دو، علماء کا ساتھ دو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔